جی ناظرین السلام علیکم۔ 3-4 موضوعات پر، اہم موضوعات پر یہ ویلاگ کرنا ہے۔ کچھ خبریں ایسی ہیں جن پر بات ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہا کہ عمران خان بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے یا منتخب نہیں ہوئے۔ کیا پی ٹی آئی کو کوئی آفٹر تھاٹس آ رہے ہیں؟ کچھ خیال ایسا ہے کہ نہیں وہ کنوکٹڈ ہیں اور اگر وہ چیئرمین منتخب ہو گئے تو ساری پارٹی کا ہی انقلاب ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اور شیر افضل مروت صاحب نے کوئی اور بیان دیا، کور کمیٹی نے کوئی اور بیان دیا۔ شدید دونوں بیانات میں اختلافات ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو کہ فرائیڈے کو ہونے ہیں، اس کے حوالے سے بھی اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اکبر ایس بابر کا اگر آپ نے وی نیوز پہ فیصل کمال پاشا صاحب نے انٹرویو کیا، اگر وہ دیکھ لیں، اور جو ہے کور کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے وہ دیکھ لیجئے، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے اندر یہ کنفیوژن، یہ ابہام ہے کیا، اس کے معنی کیا ہے اور اس کا نتیجہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ دوسرا جو سوال ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی بریت کے حوالے سے اور ایون فیلڈ اور العزیزیہ کے ریفرنسز موجود ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ بات اب صرف 1-2 پیشیوں کی رہ گئی ہے، لیکن شاید آج کے دن کوئی سرپرائز بھی مل جائے اور فیصلہ یا تو محفوظ کر لیا جائے یا پھر نواز شریف کی بریت کا اعلان کر دیا جائے۔ تیسری بات ہم کریں گے احسن اقبال صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ان کے ایک بیان کے حوالے سے جس میں بڑی باریک اور مشروط قسم کی بات کی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم مشروط ہے نواز شریف کے مقدمات سے۔ یعنی کہیں نہ کہیں یہ بات ہو رہی ہے کہ پہلے یہ بوگس جعلی فیک مقدمات ختم کریں، الیکشن کا ماحول پھر ہم آپ کو بنا کر دکھائیں گے۔ مجھے لگتا ہے اس بیان سے یہی لگ رہا ہے۔ اور آخری ایشو جو شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سارے کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت لاڈلا وہ بن گئی ہے اور ان کے ساتھ فیورٹ کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی کیسے فیورٹ ہے؟ مجھے یہ بتائیں کیسے فیورٹ ہے؟ شہباز شریف نے کہا کہ میں لاہور میں پیشیاں بھگت رہا ہوں اور نواز شریف صاحب اسلام آباد میں پیشیاں بھگت رہے ہیں، اور عمران خان صاحب وہ تھے کہ جنہوں نے کبھی کوئی پیشی نہیں بھگتی تھی۔ 9 مئی سے پہلے کی بات ہے، کسی کی جرت ہی نہیں تھی کہ عمران خان کے بارے میں، کیونکہ عدالتیں 3 کا ٹولہ آپ کے سر پہ کھڑا ہوتا تھا، عمران خان کو پیشی پہ نہیں۔ تو لاڈلے تو وہ تھے، یہ تو بیچارے پیشیاں بھگت رہے ہیں، یہ کہاں سے لاڈلے ہو گئے؟ ان کے لیے کون سا ماحول سازگار کیا جا رہا ہے؟ وہی مقدمات ہیں، وہی نیب ہے، وہی سارا سلسلہ ہے۔ تو یہ تو کوئی ایز سچ ان کے لیے کوئی فیورٹ والا کام نہیں ہو رہا۔ تو شہباز شریف صاحب کا بھی شکوہ درست ہے اور بیسیکلی انہوں نے جواب دیا بلاول بھٹو کا کہ بلاول بھٹو ہر روز ایک نئی بات کر دیتے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلاول اور زرداری صاحب کی بھی ہر روز پیشیاں ہونی چاہیے، اسی طرح انہیں عدالتوں میں بلانا چاہیے تاکہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کریٹ ہو جائے۔ لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر تو بات مشکل ہو جائے گی نا۔ لیول پلینگ فیلڈ ہے نہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ وہ آپ اس طرح کا تانا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو 2018 میں عمران خان کے ساتھ کیا گیا، جس طرح ساری چیزیں ان کے حق میں کی گئی، ابھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ویسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو جلسے بھی مینیج کروائے گئے، اس زمانے میں جلسوں کی کوریج بھی مینیج کروائی گئی، اس زمانے میں مثبت رپورٹنگ کا حکم بھی آیا، اس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، ہر کوئی عمران خان کے جو ہے لاڈ اٹھا رہا تھا۔ وہ والی صورتحال تو نہیں ہے۔ اگر وہ والی صورتحال نواز شریف کے ساتھ ہوتی، نواز شریف جیسے ہی جہاز سے اترتے سارے مقدمات ہوا ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہوا، پیشیاں بھگتنی پڑنی ہیں۔ اگر وہ 3 کا ٹولہ جیسا عمران خان کے ساتھ بیہیو کرتا تھا، اگر نواز شریف کے ساتھ بیہیو کرنے لگ جاتا تو وہ انہوں نے ایئرپورٹ پہ ہی کوئی دستخط کروا کے سارے مقدمات ختم کرا دینے تھے۔ اور عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہے۔ ہم نے 4-5 سال دیکھا کوئی مقدمہ، کوئی جرم وہ بھائی اس کے اوپر کچھ ہونے نہیں دیتے تھے۔ عمران خان صاحب خود کوشش کرتے تھے کہ سپریم کورٹ میں بندیال صاحب کے پاس مقدمہ چلا جائے، ثاقب نثار کسی جگہ فیصلہ یہ تک ہوا کہ پاناما کے کیس میں لوگ آصف کھوسہ صاحب نے کہا کہ نہیں آپ کدھر ادھر پھر رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو بڑا اچھا سا فیصلہ کر کے دیں گے۔ اور وہ فیصلہ کر دیا، انہوں نے فارغ کر دیا نواز شریف کو۔ تو یہ وہ بلاول کا تانا
درست نہیں ہے، اور شہباز شریف نے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے، اور میرے خیال میں درست ریئیکٹ کیا. پہلے بات کرتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کی. انہوں نے اچانک ایک بیان دے دیا، اور وہ عمران خان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. عمران خان کو کوٹ کیا انہوں نے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ کنٹیسٹ نہیں کریں گے چیئرمین کے لیے، اور وہ جو ہے نہ کوئی یہ بات کی کہ وہ قائد بنیں گے، بس کنٹیسٹ نہیں کریں گے. اب اس میں دو تین باتیں بڑی لمحہ فکریاں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کور کمیٹی اور شیر افضل مروت کے بیانات میں اختلاف ہے. وہ چیئرمین بلا مقابلہ منتخب کرا چکے ہیں، یہ انتخاب منتخب کرانے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ ایک آفٹر تھاٹ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے کہ چونکہ عمران خان کنوکٹڈ ہے، اس لیے انہیں خیال آیا کہ کنوکٹڈ شخص تو چیئرمین نہیں ہو سکتا. لیکن یہ پہلے کیوں، بعد میں کیوں خیال آیا؟ اور اس بیان کو، اس چیز کو بتانے کے لیے شیر افضل مروت صاحب کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ وہ کوئی ایسے پی ٹی آئی کے بہت پرانے لائلسٹ تو نہیں ہیں. پی ٹی آئی کی پھر کور کمیٹی کی ویلیو کیا ہوئی اگر شیر افضل مروت صاحب نے سارے فیصلے کرنے ہیں؟ دوسرا، کہیں یہ بات نہیں ہو رہی کہ عمران خان قائد تحریک انصاف ہوں گے. تو کیا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لوگوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ عمران خان اب تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے اور اب آگے چلے؟ تیسرا، اس اینگل سے یہ بات ہے کہ اگر عمران خان چیئرمین نہیں ہے تو پھر چیئرمین کون ہے؟ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. کہ وہ کوئی کہہ رہا ہے وہ گوہر خان صاحب ہو سکتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جناب اسد عمر سے بات چیت چل رہی ہے، کسی نے یہ بھی کہا کہ شیر افضل مروت صاحب بھی چیئرمین ہو سکتے ہیں. یعنی یہ وقت آ گیا ہے ابتلا کا پی ٹی آئی پہ کہ شیر افضل مروت بھی پی ٹی آئی کے چیئرمین ہو سکتے ہیں، جن کا کوئی زیادہ پاسٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. تو دس از اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ ٹرکی سچویشن. نواز شریف کے مقدمات کی جہاں تک بات ہے تو بھائی بریت تو ہونی ہی ہے. اس وجہ سے نہیں کہ یہ نواز شریف کے مقدمات ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ 9 مئی کا واقعہ ہو چکا ہے اور عمران خان اب زیر عتاب ہے. اس وجہ سے کہ یہ مقدمات فکٹیشس ہیں، سیاسی مقدمات ہیں، جال سازی کر کے بنائے گئے ہیں، اور نواز شریف کو دام میں لانے کے لیے یہ مقدمات بنائے گئے ہیں. ان مقدمات میں کسی جرم کا ذکر نہیں ہے، کسی کرپشن کا ذکر نہیں ہے. نواز شریف کے دیکھیے، نواز شریف وغیرہ کو بہت آنیسٹ لوگ ہوں گے، مجھے نہیں ان کے مالی معاملات کا پتہ، لیکن جنرل مشرف نے پوری کوشش کی کہ ان کی کرپشن کا کوئی ایک اینگل نکال لیں، اور وہ ڈکٹیٹر تھے جو چاہتے تھے کر لیتے تھے. ساری مشینری، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ کے ساتھ مل کر بھی وہ نواز شریف کی کرپشن کا ایک کیس نہیں نکال سکے. اسی طرح اب جو ثاقب نثار اور یہ کھوسا اور عمران خان اور جنرل فیض باجوہ نے جو نتیجہ نکالا ہے نواز شریف کی کرپشن کا، وہ صرف اتنا ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور اقامے کی بنیاد پر ایک وزیر اعظم کو فارغ کر دی. یہ میکسیمم کرپشن کی داستان ہے. اور وہ جو دیکھیے اس سوسائٹی میں کیا کیا ہوا ہے، وہ والیوم 10، وہ کبھی ایسے ہوا ہے کہ پیٹیاں بند کر کے ریڈیو میں لے جاتے ہوئے اوپر لکھا ہے والیوم 10، عدالتوں میں ثبوت اس طرح دکھائے جاتے ہیں. تو یہ صرف میڈیا کی کنزمپشن کے لیے چیزیں تھیں، اور جس سے اس وقت انہوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، اور ایک زہر تھا جو بار بار اگلا نواز شریف کے خلاف، اس کا فائدہ اٹھا لیا اور وہ وقت گزر گیا. لیکن اب وقت بدل گیا ہے. اب احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انتخابی مہم چلائیں تو پہلے یہ مقدمات تو ختم کریں نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مقدمے بھی چل رہے ہوں جو جھوٹ ہیں، جو غلط ہیں، جو فراڈ ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کہیں کہ انتخابی مہم چلا دیں. جیسے ہی مقدمے ختم ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ ماحول نہیں بن رہا ابھی الیکشن کا. اسی وجہ سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اس لیے کہ نون لیگ ابھی تک الیکشن کی مہم نہیں چلا رہی. پیپلز پارٹی نے 1-2 جلسے کیے ہیں، لیکن جیسے ہی نواز شریف کی بریت ہوگی اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ نون لیگ الیکشن کی تیاریوں کے سلسلے میں سرگرم عمل ہوگی. پھر جو جلسے ہوں گے اس سے ماحول بنے گا، لیکن یہ جلسے کریں گے اس وقت جب نواز شریف کے مقدمات ختم ہو جائیں گے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.